الحمدللہ عز و جل. یہ زبان، یہ اللہ تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور یہ اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. جی بالکل، زبان کا صحیح استعمال انسان کو کامیابی کی طرف بڑھاتا ہے. انسان کامیابی کی طرف، آخرت میں اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے. اور اسی کا غلط استعمال کرنا انسان کے لیے باعث وبال ہوگا اور یہ زبان انسان کو جہنم میں داخل کروا سکتی ہے. ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے. اب اس زبان کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں تو زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے. کسی کے ہاں جنازے میں جاتے ہیں تو زبان کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے. کسی کے ہاں ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو زبان کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے. یا پھر آج کل تو ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ مسجد میں جہاں پر ہمیں دنیاوی باتیں کرنا بالکل منع کیا گیا ہے، بلکہ فرمایا کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں بالکل نہ کی جائیں، کیونکہ جو شخص مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کو سخت عذاب ملتا ہے. بالکل منع ہے، اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے باوجود یہ زبان اب مسجد میں بھی دنیاوی باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی. کس کی زبان ہے؟ ہماری اور آپ کی ہی ہے. لیکن سنیے، اس زبان کا غلط استعمال کرنے والوں کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ پہلے آپ سماعت کریں. ہم کہتے ہیں نا یار میں نہیں رک سکتا. کیوں نہیں رک سکتے یار؟ مجھے قابو میں نہیں رہتا ہے. میں پھر جب بولنے پہ آتا ہوں نا، میں پھر اچھا خاصا بول دیتا ہوں. اچھا خاصا بولتے ہو. یہ بولنا جو ہے نا کہیں آپ کے لیے وبال تو نہیں بن رہا ہے؟ نہیں یار میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. اچھا کسی سے نہیں ڈرتے ہو؟ یار اللہ سے تو ڈرو. نہیں اللہ سے تو ڈرتا ہوں، لیکن میرا مطلب ہے میں جب کسی کی بات کرنی ہے نا، میں پھر دوسرے سے نہیں ڈرتا. او میرے بھائی ڈر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے عیب مت اچھالو. تم یہ کہتے ہو کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، یار اس کے عیب اچھالنے میں تو ڈر اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ جو تو اس کے عیب اچھال رہا ہے نا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے عیب اچھالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور جو دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کرتا ہے، دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، دوسروں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، دوسروں کی لغزشوں کو چھپا دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس پردہ پوشی کرنے والے شخص کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالے گا. اب سنا، یقیناً جو لوگ دوسروں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً دنیا اور آخرت میں انہیں فائدہ ملتا ہے. تو یہی تو زبان ہے. اس زبان کا میرے بھائیوں ہمیں فضول ہر وقت بک بک کرنے کے لیے زبان نہیں دی ہے. محفل میں بیٹھے تو ہماری غیبتیں سٹارٹ ہو گئی. ہم ایک دوسرے کے اوپر بہتان جو ہے وہ باندھ رہے ہوتے ہیں. ہم جنازے میں بیٹھے 2-3 بندے نے گروپ بنا لیا. اچھا جی بات چلی، کوئی جناب والا اپنے گھر کی بات شروع کر لی، میں نے مکان کی کنسٹرکشن شروع کی، اتنا لاکھ روپیہ لگ گیا. اچھا یہ بات یہاں پہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ ذکر کرنے سے آپ کی کوئی مدد ہو جائے گی؟ جواب آئے گا نہیں مدد تو نہیں ہوگی، ایسے میں بات کر رہا ہوں. اس ایسے بات مطلب فضول بات ہے. ہاں بالکل فضول بات ہے. ہاں ابھی ہمارے اس وقت جو ہے وہ جو ہے نا ایک نیو سکیم آئی ہے. اچھا نیو سکیم آئی ہے کیا؟ اچھا جی اس میں ایسے یہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں، یہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے. اور میرے بھائیوں اس وقت آپ کوئی سکیم کو لوگوں کو بتانے کے لیے آپ کا مقصد نہیں ہے، یا آپ کو اسپیشل سکیم کو انٹروڈیوس کروانے کی آپ کی ڈیوٹی نہیں کہ اسے نبھا رہے ہو اور جو رزق حلال کما رہے ہو، بلکہ آپ اس وقت نماز جنازہ میں آئے ہو. ہاں اگر آپ زبان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ نماز جنازہ کے بارے میں بتائیں نا آپ لوگوں کو. آپ نماز جنازہ میں کیسے شامل ہوتے ہیں وہ بتاؤ، اور جو میت کو جو ہے کندھا دے اس کے بارے میں بتائیں آپ.
اور نماز جنازہ میں آ کر ہمیں کرنا کیا ہے وہ بتائیں نا، اللہ کا ذکر کریں نا، تبھی تو آپ کو کچھ فائدہ ملے گا۔ آپ بولتے ہو نہیں جی چلو شامل بھی ہو جائیں گے، بات بھی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، تم جو نماز جنازہ پڑھنے آئے نا، اس سے پہلے آپ نے جو 1.5-2 گھنٹے یہاں پہ صرف کیے نا، اپنے لیے گناہوں کا گٹھا باندھ لیا۔ کیسے جناب، وہ کیسے کر لیا؟ میرے بھائی فضول باتیں کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتانے والا ہوں، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ پھر جناب والا ہم سفر ہے، ہم نے فون لگا لیا، کوئی نہیں ہے، فون لگا لیا، کسی دوست کو لگا لیا، اچھا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات ہوئی، اچھا جی کیا حال ہے، اچھا جی کیا ہو رہا ہے، کرتے کرتے بس کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی ادھر کی، اچھا یہ ہے وہ، ایسے آر کی پار لگا رہے ہیں، ایسے وہ، اچھا جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، نہیں یار میں بھی اکیلا ہوں، 2-4 باتیں اور کر رہے ہیں، کیا باتیں، کوئی مقصد نہیں ہے اس بات، ایسے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے گناہ ہے، گناہ، کیونکہ اس میں ہم کبھی کبھار ایسی کچھ باتیں کر دیں گے نا جس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اکثر جو زبان چلتی ہے اس سے گناہ ہوتے ہیں یقیناً۔ اور پھر کسی کے ہاں دعوت پہ گئی، ہم یہی مسئلہ ہے، اڑوس پڑوس میں اپنے رشتہ دار کے کسی بھی آدمی کو ہم نے موضوع بنا لینا ہے، اس پہ پھر چلے گی بات، اس کی ہوں گی غیبتیں، پھر اس کو جناب والا کبھی تو بولا جائے گا اس کو پتا نہیں، یہ بندہ تھوڑا پڑھا لکھا نہیں، اس کو جانکاری نہیں، اس کو ہم سے پوچھ لینا چاہیے، اس پہ یہ تبصرہ، اس پہ وہ تبصرہ۔ اور میرے بھائیو، تمہیں تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنا ہی آپ کو درد ہے اپنے دل میں، اگر آپ کو کچھ کمیاں لگ رہی ہیں دوسرے میں اور صحیح میں ہیں، تو آپ ثواب کی نیت سے اس کے گھر میں تشریف لے جائیں نا، اسے سمجھائیں، آپ اصلاح کی نیت سے اسے سمجھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کو بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ جو آپ نے اس کے نام پر یہاں پر ایک محفل سجا کے یعنی جو ڈسکس کر رہے ہیں نا، اس کے نام کو لے کر موضوع بنا کر یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ غیبتیں کر رہے ہیں آپ۔ ہاں کوئی دینی معاملہ ہو اور اس پہ اگر کوئی ڈسکس کرنا ہو، کسی نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا ہو جو بغیر ڈسکس کے حل نہ ہو، اس کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم صرف مزہ لینے کے لیے دوسروں کی باتوں کو جناب والا بیان کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول باتیں کرنے والوں کے لیے کیا کہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان زیادہ چلتی ہے، فرمایا جو زبان زیادہ چلتی ہے وہ گناہ زیادہ کرتی ہے، وہ لغزشیں زیادہ کرتی ہیں، اور پھر فرمایا جو زبان زیادہ لغزشیں کرتی ہیں جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ غور فرمائے نا، اس کی جہنم زیادہ حقدار ہے۔ ایک زبان کا گناہ انسان کو جہنم کا حقدار بنا سکتا ہے۔ غور فرمایا آپ، اس کے علاوہ کتنے ہیں کام جو ہمیں اور آپ کو کرنے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس زبان کا کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا، اس کان کا کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا، ہاتھ، جسم، یہاں تک کہ ہماری باڈی کے جتنے بھی اعضاء اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، سب کے بارے میں میرے بھائیوں سوال ہوگا۔ ہم تو زبانی سے اتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، باقی جو اعضاء ہیں وہ تو چلو ایک طرف ہے، اسی کے گناہ جو ہے وہ اتنے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، اللہ کوئی جو اپنا خصوصی فضل فرما دے تو بڑی بات ہے، ورنہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، یقیناً اگر ہم غور کریں گے تو یقیناً ہمارا بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ گناہ ہی بڑے ہیں ہمارے، اللہ ہی ہم پر فضل فرمائے۔ ہم اپنی صرف زبان کے ہونے والے گناہ کا حساب نہیں دے پائیں گے، ہماری گرفت ہو جائے گی، کیونکہ گناہی ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، زبان ہماری بند ہوتی نہیں ہے ایک منٹ کے لیے۔ تو ایک دوسری بات اور آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، حضرت سیدنا صدیق اکبر سارے صحابہ میں جو اول نمبر پر، سارے صحابہ کے سردار آپ یوں کہہ لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن خوف خدا دیکھیے،
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुंह में पत्थर रखा करते थे, वो इसलिए कि कहीं मेरी जुबान गलत ना चल जाए, बल्कि आप जब बोलते थे तो अल्लाह का जिक्र करते हुए आप नजर आते थे। आपके मुंह से जब कोई कलीमा निकलता था तो अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए निकलता था, सही बात इस्तेमाल करते थे, दीन इस्लाम को जिससे फायदा हो वो बातें निकला करती थी। लेकिन खौफ खुदा देखिए कि मुंह में पत्थर रखा करते थे कि कहीं मेरी जुबान जो है वो फजूल ना चल जाए। और हमें परवाह ही नहीं, हम इसकी परवाह नहीं करते, यार कोई बात नहीं है, तो लिहाजा अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल ना करें। सिर्फ ये जुबान हमें जहन्नम का हकदार कहीं ना बना दे। गौर फरमाइए, आप भी, मैं भी गौर फरमाता हूं। और जुबान का, आइए हम सब मिलके जुबान का सही इस्तेमाल करें, जुबान को मीठी बनाएं, कड़वी मत बनाएं, ज्यादा बोलने वाला मत बने। ज्यादा बोलने वालों के पास हिकमतें नहीं, बल्कि उसकी जुबान से हमेशा बर्बादी ही बर्बादी होती है। अक्सर दानिश्वर और जिन्हें मैं कहूंगा वेल एजुकेटेड, मतलब जो कुरान और हदीस के माहिरीन हैं, वो अक्सर कम बोलते हैं। जब बोलते हैं कुरान और हदीस की बात बोलते हैं जिससे अवाम को, उनकी जात को फायदा हो, वही गुफ्तगू किया करते हैं, फजूल से बचते हैं। आप भी बचिए।